اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو جو ہے رجال اللہ کے بارے میں تو بتا چکا ہوں۔ رجال اللہ یعنی رجال کہتے ہیں مرد کو، اور اللہ یعنی اللہ، تو اس کا مطلب ہوا اللہ کے مرد یا دا مین آف گاڈ یا گاڈس مین یا مردان خدا، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں؟ تو شروع میں یہ جو 12 مین کتب ہیں جو کلو کائنات کو سنبھالے ہوئے، کلو کائنات کی ذمہ داری جن کو دی ہوئی، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ ایک چھوٹا سا بھی پروگرام کرنے جاتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کمیٹی میں ایک صدر، ایک نائب صدر، ایک سیکریٹری، ایک کنوینر، کوئی بھی ایک چھوٹا سا بھی ایک، اگر ہم ایک محلہ چلانا چاہتے ہیں تو اس کی کمیٹی بنانی پڑتی ہے، ہم ایک شہر چلانا چاہتے ہیں اس کی ایک کمیٹی بنانی پڑتی ہے، ہمیں ایک اسٹیٹ چلانی ہے تو اس کی کمیٹی ہوتی ہے جسے لیجسلیچر اسمبلی کہتے ہیں، اس میں منسٹر ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹس میں کلیکٹر ہوتے ہیں، اسٹیٹ میں گورنر بھی ہوتے ہیں، کمشنر بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں کئی کنٹری چلانی پڑتی ہے تو اس میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہوتی ہے، ایک پارلیمنٹری بورڈ ہوتا ہے جس کا ہیڈ ہوتا ہے پرائم منسٹر، کہیں پر ہیڈ ہوتا ہے پریسیڈنٹ، پھر اس کے منسٹرز ہوتے ہیں، پھر ان کے چیف سیکرٹریز ہوتے ہیں، پھر سیکرٹریز ہوتے ہیں، پھر ڈیپوٹی سیکرٹریز ہوتے ہیں، پھر ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں، ہے نا؟ جب بھی تو چلتی ہے نا بھائی، آپ کا گھر ہو، آپ کا محلہ ہو، آپ کا شہر ہو، آپ کا ضلع ہو، آپ کی اسٹیٹ ہو، آپ کی کنٹری ہو، وہ کوئی ایک اکیلا آدمی نہیں چلا سکتا، اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا عالم، جس میں دھرتی تو بہت چھوٹی چیز ہے، دھرتی سے کتنے ہی بڑے بڑے عالم ہیں، کروڑوں گنا بڑے عالم، تو وہ اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہو؟ تو ظاہر ہے اس کا بھی ایک سسٹم ہوگا، اور اس کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں جن کو وہ استعمال کرتا ہے، جن کو یہ ذمہ داری دیتا ہے کل عالم چلانے کی، اس سسٹم والوں کو رجال اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے کل کائنات کا کام سنبھالتے ہیں۔ اللہ جن کے کام بانٹ دیتا ہے، تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے یہ کام کرنا ہے، تجھے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ زمین پہ رہنے کے لیے، زمین کے لیے ایک کتب بنا دیتا ہے، تمہارے کو یہ کرنا ہے۔ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی کی، پانی کا کتب بنا دیا، تمہیں یہ کرنا ہے۔ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو ہوا کی، ہوا کا ایک کتب بنا دیا۔ انسانوں کی سورج کا ایک انتظام بنا دیا۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ سبزی کی، گیہوں کی، چاول کی، اس کا ایک بنا دیا۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ امن کی، شانتی کی، آسمان سے آفت نہ، اس کا ایک بنا دیا۔ اس طرح سے یہ جو اللہ کے جو کتب ہوتے ہیں، ان کو ہم رجال اللہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بحر المعانی جنہوں نے لکھی ہے، انہوں نے اپنے مرید کو جو ہے منسوب کر دی بحر المعانی۔ جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام بھی میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں، بحر المعانی کس نے لکھی۔ تو اس میں رجال اللہ کا ذکر کیا، تو سب سے پہلے مین 12 منسٹر جو اللہ کے، 12 جو رجال اللہ ہیں، ان کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر پڑھا رہا ہوں دا ٹائپس آف رجال اللہ، دا ٹائپس آف گاڈس مین، ٹھیک ہے؟ اقسام رجال اللہ، دا ٹائپس آف رجال اللہ گاڈس مین۔ بحر المعانی میں 12 رجال اللہ کے بارے میں لکھا ہے جو مین ہوتے ہیں۔ اللہ ان 12 کو سلیکٹ کرتا ہے، پھر یہ 12 اپنے لیے جو ہے وہ 485 کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اور آپ نے شعر بھی سنا ہوگا، اس بحر معانی سے نہ یہ قطرہ جدا ہوتا، نہ یہ دنیا بنی ہوتی، نہ یہ عالم بنا ہوتا۔ یعنی وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے کہ ایک پارٹیکل پھٹا اور دھرتی، سمندر، آسمان، سورج، چاند سارے کے ساتھ سب کچھ بن گئے، ہے نا؟ بحر المعانی میں لکھا ہے پہلی قسم اقطاب ہے، جو فرسٹ ٹائپ ہے رجال اللہ میں، جو پہلی قسم ہے، جو فرسٹ ٹائپ کا رجال ہوتا ہے رجال اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقطاب کہتے ہیں۔ پہلے قسم کا جو کتب ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اقطاب، جیسا کہ آپ خواجہ قطب الدین بختیار کو غریب نواز نے قطب الاقطاب بنایا۔
تو پہلی جو قسم ہے، پہلا جو ٹائپ ہے وہ ہے اقطاب کا۔ رجال اللہ میں سے دوسرا جو وزیر ہوتا ہے یا منسٹر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غوث۔ رجال اللہ جو 12 مین اللہ کے منسٹر ہیں ان میں سے تیسرا جو منسٹر ہوتا ہے یا رجال اللہ ہوتا ہے اللہ کا، وہ ہوتا ہے امامہ۔ پہلا ہوتا ہے اقطاب، دوسرا ہوتا ہے غوث، تیسرا ہوتا ہے امامہ۔ جو رجال اللہ ہوتے ہیں، گاڈس مین ہوتے ہیں، اللہ پروش ہوتے ہیں، اللہ منتری ہوتے ہیں، وہ 12 ہوتے ہیں۔ 12 میں سے مین 12 ہوتے ہیں، ان میں پہلا جو ہوتا ہے وہ اقطاب ہوتا ہے یعنی قطب الاقطاب، دوسرا ہوتا ہے قطب غوث، تیسرا ہوتا ہے قطب امامہ، چوتھا ہوتا ہے اوتاد، پانچواں ہوتا ہے ابدال، چھٹا ہوتا ہے اخیار، ساتواں ہوتا ہے ابرار، آٹھواں ہوتا ہے نقبہ، نواں ہوتا ہے نجبہ، 10واں ہوتا ہے امدہ، 11واں ہوتا ہے مختومان، 12واں ہوتا ہے مفردان۔ ٹھیک ہے، اب اپنے مرید کو یہ اپنی طرف سے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، قطب عالم سارے جہان اور سارے زمانے میں ایک ہوتا ہے۔ ان میں سے جو پہلا نمبر ہے وہ ہے قطب اقطاب کا، جسے قطب عالم بھی کہتے ہیں۔ وہ تمام جہانوں میں اور پورے زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے، یعنی 18,000 عالم جو ہے اللہ کے، اس عالم کو ملا کے سب میں وہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی سارے عالم کا پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ عرش سے لے کے تحت الثری تک اسی کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا پرائم منسٹر، سمجھ لو اللہ پریزیڈنٹ ہے، یہ پرائم منسٹر۔ ٹھیک ہے، اے محبوب، قطب الاقطاب یا قطب عالم یا قطب ارشاد یہ سارے جہاں میں اور زمانے میں ایک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دنیا اور آخرت، اور دنیا اور آخرت یعنی عالم سفلی اور عالم علوی کے تمام موجودات یعنی کریشن قطب عالم کے ظہور سے قائم ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ یہ قطب الاقطاب یا قطب العالم یا قطب مدار یا قطب ارشاد یہ سب ایک ہی قطب کے کئی نام۔ دوستو آپ یہ دیکھو، یہ فرما رہے ہیں کہ ہر زمانے میں اور تمام 18,000 عالم میں یعنی تمام جہانوں میں اور ہر زمانے میں یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر یہ قطب اقطاب نہ ہو تو زمین اور آسمان پورا درہم برہم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ زمین اور آسمان اور 18,000 عالم میں، بلکہ پورے زمین اور آسمان میں جتنے بھی عالم ہیں وہ اسی قطب الاقطاب کی وجہ سے قائم ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اگر قطب العالم یا قطب الاقطاب نہ ہو تو کیا ہو، یہ تمام جہان درہم بھرم ہو جائے، ختم ہو جائے، قیامت آ جائے۔ اور 12 اقطاب اور ہیں، اس کے علاوہ 12 قطب اور ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا شروع، جن کا ذکر آگے آتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ قطب عالم یا قطب الاقطاب کو جو فیض ملتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے۔ قطب الاقطاب، قطب مدار، قطب ارشاد یا قطب العالم ایک ہی نام ہے۔ قطب الاقطاب کو جو فیض ملتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے ملتا ہے، کسی بندے سے نہیں ملتا۔ قطب الاقطاب یا قطب عالم یا قطب مدار یا قطب ارشاد ایک ہی کو کہتے ہیں۔ تو میں یہاں پر قطب الاقطاب کہوں گا۔ قطب الاقطاب کو قطب عالم، قطب کبریٰ، قطب ارشاد، قطب مدار بھی کہتے ہیں۔ یہ جو قطب العالم ہے یا جو ہے یا قطب الاقطاب ہے، اس کو قطب کبریٰ، قطب ارشاد اور قطب مدار بھی کہتے ہیں، کیونکہ موجودات یعنی کریشن، موجودات کہتے ہیں کریشن، کیونکہ موجودات عالم سفلی اور علوی کا جو وجود ہے وہ ان کے وجود کی برکت سے ہوتا ہے۔ کل عالم میں، کل عالم جو ایگزسٹ کرتا ہے وہ قطب الاقطاب کے وجود کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اگر قطب الاقطاب کا وجود نہ ہو تو یہ جو ہول کریشن ہے اس کا بھی وجود نہیں ہو۔
اگر قطب الافتاب ایگزسٹ نہیں کرتا تو ہول یونیورس بھی ایگزسٹ نہیں کرے گا، ختم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اللہ کا جو نظام ہے ہول یونیورس کا، وہ قطب الافتاب سنبھالتا ہے، عرش سے لے کے تحت الثری، اور قطب الافتاب کو جو فیض وہ ڈائریکٹ اللہ سے پہنچتا ہے، اور ہول یونیورس کا جو ایگزسٹنس ہے، وجود ہے، وہ قطب الافتاب کے وجود کی وجہ سے ہے نا۔ اور آگے اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں کہ قطب الافتاب جو ہے، یہ جو ہول یونیورس کا جو وجود ہے، جو ایگزسٹنس ہے، وہ قطب الافتاب کے ایگزسٹنس کی وجہ سے، اگر قطب الافتاب نہ ہو تو ہول یونیورس بھی نہ ہو، ہے نا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے نا۔ قطب الافتاب ایک ہوتا ہے ہر زمانے میں، اور وہ کل عالم کے لیے ہوتا ہے، ہر عالم میں قطب الافتاب نہیں ہوتا ہے، کل عالم 18,000 عالم مان لو، ان کا قطب یہی ہوتا ہے، اور اس کو ڈائریکٹ جو فیض ملتا ہے وہ اللہ سے ملتا ہے، کسی بندے سے نہیں ملتا۔ اور اللہ کی جو پوری کریشن ہے اس کا وجود اسی کے وجود سے ہے، اگر قطب الافتاب نہ ہو تو پوری کریشن کا کوئی وجود نہ ہو، کریشن ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اور ہول یونیورس جو ہے، وہ جو باقی ہے، ابھی بچی ہوئی ہے، وہ قطب الافتاب کی وجہ سے بچی ہوئی۔ قطب الافتاب کے جانے سے پہلے قطب الافتاب سیٹ کر دیا جاتا ہے نا۔ آ گیا قطب الافتاب کے بارے میں کہ قطب الافتاب کون ہے؟ کل کائنات اللہ کی، تو بنائے گا کون؟ اس کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہے؟ بھائی کل کائنات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ زمین آسمان کس کے ہیں؟ چاند ستارے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ 18,000 عالم کس کے ہیں؟ اس میں 70,000 طرح کی مخلوقات کس کی ہے؟ تو بنانا اللہ کو چاہیے، ہے نا۔ سمجھ میں آ جائے گی ساری راز کی بات۔ اب غریب نواز بیٹھے ہوئے حالت جمال میں، اور کہہ رہا بھائی تم کو کیا چاہیے؟ آج فیض کا دریا جوش پر ہے، بولو حضور یہ چاہیے جاؤ لے لو، حضور یہ چاہیے جاؤ دیا، حضور یہ چاہیے جاؤ دیا، حضور وہ چاہیے جاؤ دیا۔ اب سارے مریدوں کو غریب نواز نے دے دیا، 2 مرید کچھ مانگ ہی نہیں رہے۔ ان میں ایک صوفی حمید الدین ناگوری ہے، خواجہ قطب الدین بختیار۔ ارے صوفی صاحب تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ بولے حضور بندہ عاجز ہے، مولا کی رضا چاہیے۔ بولے جاؤ آج سے تم سلطانوں تارکین ہیں، ترک کرنے والوں کے سلطان، جنہوں نے دنیا چھوڑ دی ان کے سلطان۔ ارے قطب الدین تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ مسعود تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ مسعود کہتے تھے، مسعود تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ کہ حضور بندہ عاجز ہے، اور میری کیا طاقت کہ میں مالک کے سامنے لب کشائی کر سکوں۔ اچھا، غریب نواز کا جوش دریا، جوش میں آ گیا رحمت کا دریا، کہا جا آج سے تو قطب الافتاب ہے۔ تو سمجھ آئی بات؟ کل کائنات اللہ کی، پورا یونیورس اللہ کا، 18,000 عالم اللہ کے، 70,000 طرح کی مخلوقات اللہ کی، چاند اللہ کا، سورج اللہ کے، ستارے اللہ کے، فرشتے اللہ کے۔ ارے بھائی اللہ مالک ہے تو غریب نواز نے قطب الافتاب کیسے بنا دیا؟ جب مالک ہی اللہ ہے تو غریب نواز نے قطب الافتاب کیسے بنا دیا؟ بھائی اس گھر کا مالک میں ہوں تو میرا نوکر تھوڑی بنائے گا اس گھر کا مالک کسی، جو مالک ہوگا وہی بنائے گا۔ اب میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں کیسے بنا دی، اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ تم سوچو کہ غریب نواز اللہ ہو گئے، غریب نواز اللہ نہیں ہوئے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ غریب نواز خدا نہیں ہوئے، وہ خدا کے بندے ہیں۔ آپ کے پیر نے ایک دعا کی تھی، 2 دعا، کہ یا اللہ معین الدین کو تیرے جیسا کر دے، اور دوسری دعا کی تھی یا اللہ معین الدین سے وہ ہو جو تجھ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ قطب بناتا ہے نا، تو معین الدین چشتی بھی قطب بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ مرشد کی دعا تھی کہ معین الدین سے وہ ہو جو تجھ سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر تو قطب افتاب بنا سکتا ہے تو معین الدین بھی قطب افتاب بنا سکتا ہے۔ کیا مقام ہے غریب نواز کا، کیا مرتبہ ہے غریب نواز۔ کوئی یہاں تک ہے، کوئی وہاں تک ہے، کوئی وہاں تک ہے۔ میرا خواجہ تیرا مرتبہ تو لامکان تک ہے۔